ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے درس تراویح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے پاروں کا مختصر تعارف بطور خلاصہ۔ آج کے سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں سپارے کا خلاصہ ہم عرض کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک 37 صورتیں ہیں، 37۔ ان تمام صورتوں کا تعارف کیا ہے شاید سب کا بتانا ممکن نہ ہو سکے، لیکن اپنے اس مختصر وقت میں چند ایک صورتوں کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ اس پارے میں سب سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ نبا۔ خبر کو عربی میں نبا کہتے ہیں، اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہا گیا۔ اس کے اور بھی نام ہیں، جن میں سے ایک نام عما یتساءلون، یہ بھی سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اسے ثابت کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی قیامت کے بارے میں مشرکین کی جو آپسی باہمی گفتگو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلائل بھی قائم کیے گئے۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم یہ تو کافروں کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام کو بیان کیا گیا، اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی جو مختلف انواع ہیں انہیں بھی سورت کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نازعات، ان فرشتوں کو نازیات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی اور فرمایا والنازعات، اس مناسبت سے اسے سورہ نازیات کہتے ہیں۔ سورہ نازیات میں جو مرکزی عنوانات ہیں بطور خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اس میں توحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر جو مامور فرشتے ہیں ان فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے اسے بھی بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے معرکہ آرائی کی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ بتا دیا گیا کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں انہیں وہ وقت بتا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ صرف انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی یہ بھول جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی عنوان بطور خلاصہ عرض کرتا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا اور اخلاقیات کی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ یہاں پر دی گئی کہ لوگوں کے درمیان جب ان کے آپسی فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر مساوات کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ظاہر کیا اور آپ کے ایک عاشق صادق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ اللہ کی تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے یہ اعراض کرے۔ نیز ان آیات کی جو عظمت و شان ہے اسے بھی ظاہر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے۔ کوّرت سے ماخوذ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا وہ نظر کے سامنے ہے، بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کوّرت یعنی یہی سورہ تکویر اور سورہ انفطار اذا السماء انفطرت اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت، یہ تین سورتیں پڑھے، وہ قیامت کے دن کو ایسے ہی دیکھے گا گویا اس کی نظر کے سامنے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی عنوان ہے بطور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اسے بھی ثابت کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی 13 آیات بینات ہیں ان میں قیامت کے چند ہولناک امور کو بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ اس دن ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے دائیں ہاتھ میں ہے، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہے، اور جو اہل ایمان ہے، کامیاب لوگ ہیں، ان کا نامہ اعمال بھی ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو کامیاب زندگی بسر کر کے نہیں گئے اور انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے رہے، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ اس روز ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں زندگی جو گزاری ہے وہ کس انداز میں گزاری ہے، کیا کیا نیکیاں کی، کیا کیا بدیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں۔ ہر چیز بالکل واضح ہو کر ہر شخص کے سامنے آ جائے گی، اور کوئی بھی اس دن اس چیز کا انکار نہ کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب بھی دے دیا گیا، اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفطار، اس کی فضیلت تو آپ سورہ تکویر کے تحت سماعت کر چکے ہیں۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی ہی آیت میں انفطرت کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں قیامت کی علامات کے بارے میں جو تذکرہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جھنجھوڑا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب عز و جل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اس کے اقوال کے نگہبان ہیں، اور وہ اس کے تمام اعمال کو جانتے ہیں، انسان چھپ نہیں سکتا۔ اس صورت کے آخر میں نیکوں اور بدوں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے احوال کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورۃ المطففین۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی یہ لفظ موجود ہے۔ اس سورت کے جو مرکزی عنوانات ہیں، بطور خلاصہ، بطور تعارف عرض کرتا ہوں کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا کو بھی بیان کر دیا گیا۔ آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان اس دن ان پر ہنسیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ انشقاق۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیات میں موجود لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی عنوان ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کے بالکل آخر میں کفار و مشرکین اور ملحدوں کی ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش بھی کی گئی اور دردناک عذاب سے ان کو ڈرا بھی دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں دائمی ثواب کا مژدہ یعنی خوشخبری بھی سنائی گئی۔ سورہ بروج۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس کو سورۃ البروج کہا گیا۔ اس کے جو مرکزی عنوانات ہیں، اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نصیحت حاصل کرتے، لیکن یہ جھٹلا رہے، برابر جھٹلا رہے۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ سورہ طارق۔ اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ستارے کی قسم یاد فرمائی، والسماء والطارق۔ اس سورت کا جو عنوانات ہیں، ان میں خاص جو مرکزی عنوان ہے، اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورت
یعنی سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے۔ اس کے جو مرکزی عنوانات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو ثابت کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا یہ تو آسان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ بتا دیا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر نماز ادا کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے زندگی پر ترجیح نہ دی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، یہ شخص گویا اس دنیا میں ہی سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ کامیاب زندگی گزارنے والا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ غاشیہ۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز۔ اس کی پہلی آیت میں ہی یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا اور ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوش بختی، اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ سورہ فجر، فجر کا معنی ہے صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں یہ ہے کہ اس میں 5 عظمت والی اشیاء کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے، اور سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کا اپنی قوت و طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہو جانے کو بیان کیا گیا۔ یعنی وہاں قوت کچھ نہیں کہتی جب عذاب آ جائے، انسان کی قوت وہاں عمل نہیں کرتی، اس کی علمیت وہاں عمل نہیں کرتی، اس کا سٹیٹس وہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ غافلوں کی غفلت، ان کی فطرت اور کردار کا بیان کیا گیا۔ برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب الہی کی شدت کو بیان کیا گیا۔ آخر میں مخلصین مومنین کے انعام و اکرام کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ سورہ بلد، بلد کا معنی ہے شہر۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں دی، زبان اور 2 ہونٹ بھی دیے، اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی کے دونوں راستے بالکل واضح کر دیے۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی جو آیات بینات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کافر کی 2 آنکھیں نہ بنائی جن سے وہ دیکھتا ہے، کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دلی جذبات کی کیفیات کو بیان کرتا ہے، کیا ہم نے اسے 2 ہونٹ نہ دیے جس سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں اس سے کام لیتا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے اور پھر بھی اس کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے۔ اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ شمس۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ اس سورت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہوں سے ڈرانا یہ
عنوان مرکزی اعتبار سے موجود ہے۔ کفار مکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، تو اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے سورہ لیل۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع و حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید کو بھی بیان کیا گیا۔ اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا ہے، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا۔ ان آیات کا جو مصداق ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سورہ والضحیٰ۔ چاش کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا، اور فرما دیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ علم نشرح، اس کے 3 نام ہیں، سورہ شرح بھی کہتے ہیں اور سورہ انشراح بھی کہتے ہیں اور سورہ علم نشرح بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے آخری 3 صورتوں کے بارے میں کچھ مختصر کلام کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، معاذ اللہ، کس چیز کا ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے اور اس کا کون وارث ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ بالکل واضح کی، اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو بنیادی عنوانات ہیں ان میں اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے۔ فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد آخری سورت سورہ والناس، ان دونوں کے بارے میں جو شان نزول علماء نے بیان کیا ہے مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کہ لبید یا لبید بن عاصم یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک
اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ انہوں نے عرض کی ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اس نے دبا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر جب اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خدمت مبارک میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 آیات بینات سورہ ناس میں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سب گرہیں جو لگائی گئی تھی ان آیات بینات کے پڑھنے سے کھل گئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے ہمیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔